اللہ 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 اللہ۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ النیاحہ، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا، یہ بالخصوص عورتوں میں ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا، یہ جملہ تو خیر کفر ہے، اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے۔ جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر ہے اسلام دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو، لیکن اظہار غم کے 4 طریقے ہیں: دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان کا غم، ہاتھوں کا غم۔ دل کا غم کیا ہے؟ کہ دل دکھ سے بھر جائے۔ آنکھوں کا کیا غم ہے؟ آنسو بہائیں۔ زبان کا کیا غم ہے؟ کہ باویلا کیا جائے۔ اور ہاتھوں کا غم کیا ہے؟ کہ گریبان نوچا جائے، منہ پہ تھپڑ مارے جائیں، بال کھینچے جائیں۔ پہلے 2 غم رحمان کی طرف سے اور دوسرے 2 شیطان کی طرف سے۔ فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریبان پھاڑا، چہرے پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نوحے سے منع فرمایا گیا، بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی، لوگ بڑا روئیں گے، تو اگر کسی کے دل میں یہ ہوگی کہ میرے بعد لوگ روئیں اور عجیب کیفیت بن جائے، تو ایسے نوحے پہ جو راضی تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس پہ راضی تھا۔ لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علماء نے تعویل کی ہے کہ جو رونے والوں کا عذاب اہل قبور کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر ہے، جو نہیں راضی تھے ان پر نہیں ہے۔ تو نوحے سے منع کر دیا گیا۔ باقی آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اظہار محبت ہے۔ جب حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، شہزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضور تشریف لائے، سرہانے پہ بیٹھے، بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور حضور نے زبان سے کیا کہا؟ کہا بیٹا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا، زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو نوحہ ہے، مرتے وقت عورتیں جس انداز میں، حالانکہ تلقینیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے ہاں جائیں، فوتگی ہو گئی ہو، تو کوشش کریں کہ ان کو ایسا جملہ کہے جن سے اس کی ڈھارس بن جائے، نہ یہ کہ کوئی ایسی بات کر کے ان کے جذبے کو اور آگے بڑھا دے اور ان کی آنکھ کو اور زیادہ تاؤ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تلقین صبر کرے۔ حضور نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پہ کیا جائے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے وہی صبر ہوتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ دکھ آتے جاتے ہیں تو انسان عادی بن جاتا ہے، تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت قضا نہ ہو، جو ایسا کرے وہ صابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تکلیف آ گئی تو اب نماز بھی جاتی رہی، نہیں، وہ معمولات اپنے معمول پہ جاری رہے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، جوان سال، تدفین و تجہیز تکفین میں لگے رہے، ایک نماز قضا ہو گئی۔ بعد میں لوگ آپ سے تعزیت کرنے آتے رہے، افسوس کرنے آتے رہے، تو جب آپ نے شام کو اٹھتے ہوئے چٹائی اٹھائی، فرمایا کیسا دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، سارے شہر نے آ کے افسوس کیا ہے، اور میری نماز فوت ہوئی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا ہے۔ تو معمولات عبادت ان کو برقرار رکھا جائے، یہ صبر ہے۔ تو یہ جو نوحے عموماً عورتیں بالخصوص پڑھتی ہیں، تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جب ان کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا فَاذْهَبُوا وَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ، جاؤ جا کے ان کی قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ تو پھر مجھے آ کے کہنا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا، ان میں شرابی بھی ہے، اس میں ذخیرہ اندوز بھی ہے،
اور اس میں آخری جو ہے 7واں وَالنَّائِحَةُ اور نوحے پڑھنے والی عورت، جو اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں نے وین کی حد کر دی، وہ بچے بھی رو پڑے جی ایسی حد کر دی. یہ منع ہے، یہ شریعت نے ہمیں اس سے روکا ہے. تلقین صبر کیا جائے، مرنے والے کے لیے دعا کی جائے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں، دل غم زدہ ہو. ظاہر ہے جس کا گھر کا چراغ بجھ گیا اس کو سکون تو نہیں ہوگا، جس کا بھائی چلا گیا کمر تو ٹوٹ گئی اس کی، جس کا شوہر چلا گیا زندگی اجاڑ ہو گئی، جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ کٹ گیا. دکھ تو بڑا ہے لیکن امتحان بھی یہ ہے. اور مومن جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر